اس وقت صرف روزے کے مسائل بیان کیے جا رہے ہیں، اور آئندہ اللہ نے موقع دیا تو زکوٰۃ کے مسائل بیان ہوں گے۔ روزے کی نیت کہتے ہیں دل سے قصد و ارادے کو، خواہ زبان سے کچھ کہے یا نہ کہے، روزے کے لیے نیت شرط ہے۔ اگر روزے کا ارادہ نہ کیا اور تمام دن کچھ کھایا پیا بھی نہیں تو روزہ نہ ہوگا۔ رمضان کے روزے کی نیت رات سے کر لینا بہتر ہے۔ رات میں اگر نیت نہ کی ہو تو زوال سے 1.5 گھنٹہ پہلے تک دن میں نیت کر سکتا ہے، بشرطے کہ کچھ کھایا پیا نہ ہو۔ نیت کہتے ہیں دل سے قصد و ارادے کو، یعنی روزہ رکھنے کا ارادہ ہو۔ اگر کوئی ارادہ نہیں کیا اور ایسے ہی بھوکا پیاسا رہ گیا کسی وجہ سے، جیسے کوئی سوتا رہ گیا شام تک، تو روزہ نہیں سمجھا جائے گا اس کا۔ یہی نیت ہے۔ زبان سے کچھ بولنا ضروری نہیں ہے، اور بولنا چاہے تو بول لے، اردو زبان میں بھی بول سکتا ہے کہ یا اللہ میں آج کے روزے کی نیت کرتا ہوں۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو نظام الاوقات میں عربی میں لکھا ہوا ہوتا ہے وہ نیت پڑھنا ضروری ہے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہے۔ علماء نے کہا ہے کہ اگر سحری آدمی اسی ارادے سے کر رہا ہے کہ روزہ رکھنا ہے تو وہ بھی نیت کے قائم مقام ہے۔ اگر کسی وجہ سے رات میں نیت نہیں کی تو بتایا کہ زوال سے 1.5 گھنٹہ پہلے تک، یعنی دن میں 10:30 بجے کے آس پاس تک آدمی نیت کر لے۔ یعنی عموماً زوال جو ہے وہ 12 سے 12:30 کے درمیان آگے پیچھے ہوتا رہتا ہے، اس سے 1-1.5 گھنٹے پہلے تک آدمی نیت کر سکتا ہے۔ وہ چیزیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کان اور ناک میں دوا ڈالنا، کان اور ناک میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ قصداً اپنے اختیار سے منہ بھر قے کرنا، یعنی اپنی طرف سے زبردستی قے کیا کوئی، اور وہ اتنی زیادہ ہوئی جو منہ بھر کہلاتی ہے، تو پھر وہ اس کا روزہ ٹوٹے گا۔ خود بخود قے ہونے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اور اپنی طرف سے زبردستی کیا مگر وہ بھی تھوڑی سی قے ہوئی تو بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ کلی کرتے وقت حلق میں پانی چلا جانا، غلطی سے پانی چلا گیا اندر تو روزہ ظاہر ہے کہ اس کا ٹوٹ گیا، مگر اس کو چاہیے کہ رات تک روزے دار کی طرح رہے اور بعد میں ایک روزے کی قضا کر لے۔ عورت یا کسی مرد کو چھونے وغیرہ سے انزال ہو جانا، یعنی اپنی طرف سے کوئی ایسی حرکت کی جس کے نتیجے میں غسل واجب ہو گیا ہے، تو ایسی صورت میں روزہ اس کا ٹوٹ جاتا ہے۔ خود بخود احتلام سے نہیں ٹوٹتا، جیسے آگے آ رہا ہے۔ اسی لیے لکھا کہ عورت یا کسی مرد کو چھونے وغیرہ اس طرح کی کوئی حرکت کرنے سے انزال ہو جانا، غسل کی حاجت ہو جانا، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ کوئی ایسی چیز نگل جانا جو عادتاً کھائی نہیں جاتی، جیسے لکڑی، لوہا اور کچے گیہوں کا دانہ وغیرہ، اگرچہ کہ یہ چیز عادتاً کھانے کی چیز نہیں ہے، مگر پھر بھی اگر کسی نے لکڑی کا چھوٹا ٹکڑا کھا لیا یا لوہے کا کوئی چھوٹا چھرا ہے وہ کھا لیا، کچے گیہوں کا دانہ کھا لیا، تو بھی روزہ اس کا ٹوٹ جائے۔ لوبان یا عود وغیرہ کا دھواں قصداً ناک یا حلق میں پہنچانا، بیڑی، سگریٹ اور حقہ پینا، دھواں خود بخود چلا جائے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، جیسے آگے آ رہا ہے۔ لیکن اگر کوئی دھونی لے باضابطہ، جیسے سامنے عود جلائے اور بیٹھ کر کے اس کا دھواں لینے لگے، تو ظاہر ہے کہ اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ بیڑی، سگریٹ اور حقہ پینے سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ کسی نے بھول کر کھا پی لیا، یاد آنے پر یہ سمجھا کہ اب تو روزہ جاتا رہا، پھر قصداً کھا پی لیا، تو اب جب قصداً کھا پی لیا تب روزہ ٹوٹا اس کا۔ بھول کر کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹا تھا، مگر اس کو مسئلہ معلوم نہیں تھا، اس لیے وہ یہ سمجھا کہ روزہ تو ٹوٹ گیا میرا، یہ سمجھ کر کے قصداً کھا لیا، تو اب جب قصداً کھا لیا تو روزہ اس کا ٹوٹ گیا۔
رات سمجھ کر صبح صادق کے بعد سحری کھا لی، یعنی سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد کھایا تو ظاہر ہے کہ اس کا روزہ ٹوٹ گیا۔ دن باقی تھا مگر غلطی سے یہ سمجھ کر کہ آفتاب غروب ہو گیا ہے افطار کر لیا، افطار کا وقت آنے سے پہلے غلطی سے افطار کر لیا، ان سب چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور جتنی چیزیں اب تک بیان کی گئی ہیں ان میں صرف قضا واجب ہوتی ہے، کفارہ ادا کرنا لازم نہیں۔ البتہ جان بوجھ کر روزہ توڑنا، اور جان بوجھ کر روزہ توڑے یعنی کھا پی لے، جو باتیں گزشتہ بیان کی گئیں ویسی کوئی بات نہیں تھی، عمدن جانتے بوجھتے کسی نے اپنا روزہ توڑ دیا، کھانا کھا لیا، یا جان بوجھ کر بیوی سے صحبت کی، تو ایسی صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا اور روزے کی قضا بھی رکھنا پڑے گا ایک روزہ، اور کفارہ بھی ادا کرنا پڑے گا۔ اور کفارہ یہ ہے کہ مسلسل 60 روزے رکھے 2 مہینے کے، اگر درمیان میں ایک بھی روزہ چھوٹ گیا تو پھر شروع سے روزہ رکھنا پڑے گا، اس طرح 60 دن مسلسل روزے رکھنے ہوں گے۔ اور اگر اتنا روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے تو پھر 60 مسکینوں کو دونوں وقت پیٹ بھر کر کھانا کھلا دے۔ وہ چیزیں جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا مگر مکروہ ہو جاتا ہے، بلا ضرورت کسی چیز کو چبانا یا نمک وغیرہ چکھ کر تھوک دینا، ٹوتھ پیسٹ یا منجن یا کوئلے سے دانت صاف کرنا، ان سب صورتوں میں روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ باقی ایسے ہی سادہ برش کرنا چاہے سادہ برش کر سکتا ہے، مسواک استعمال کرنا چاہے مسواک کر سکتا ہے، لیکن ٹوتھ پیسٹ استعمال کیا، کوئی منجن استعمال کیا جس میں ٹیسٹ اور مزہ ہوتا ہے، اور ننگلا نہیں، وہ ننگلے کا تو ظاہر روزہ ٹوٹ جائے گا، صرف اس نے دانت صاف کیے تو بھی اس کا روزہ مکروہ ہوگا۔ تمام دن حالت جنابت میں بغیر غسل کیے رہنا، ناپاک رہا، روزے کی نیت کر لی مگر دن بھر ناپاک رہا، تو نمازیں چھوڑنے کا گناہ الگ ہے، یہاں حکم صرف روزے کا بیان کیا جا رہا ہے کہ روزہ ہوا یا نہیں ہوا، تو یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ روزے کا فرض، یہ کہا جائے گا کہ روزے کا جو فرض ہے وہ ادا ہو گیا مگر مکروہ ہے، نماز چھوڑنے کا گناہ الگ سے۔ فسد کرانا یعنی ہجامہ پچنا یا کسی مریض کے لیے اپنا خون دینا، اس سے بھی روزہ مکروہ ہوتا ہے۔ غیبت یعنی کسی کی غیر موجودگی میں اس کی برائی کرنا جو ہر حال میں حرام ہے، روزے میں اس کا گناہ اور بڑھ جاتا ہے۔ روزے میں لڑنا، جھگڑنا، گالی دینا، خواہ انسان کو دی جائے یا کسی بھی جانور کو یا بے جان کو، ان سب چیزوں سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، یعنی روزے کا ثواب جاتا رہتا ہے۔ مکروہ کے معنی ہوتے ہیں ناپسندیدہ، یعنی ایسا ناپسندیدہ کام کیا کہ جس سے فرض تو ادا ہو گیا مگر جو ثواب ملنا چاہیے تھا اس سے محرومی ہو گئی۔ وہ چیزیں جن سے روزہ نہ ٹوٹتا ہے اور نہ مکروہ ہوتا ہے۔ مسواک کرنا، سر یا مونچھوں میں تیل لگانا، کسی بھی وقت لگا سکتا ہے، صبح شام، سر میں، بدن میں، کہیں بھی لگائے۔ آنکھوں میں دوا یا سرما ڈالنا، آنکھ میں دوا ڈالنے کی اجازت ہے، سرما لگانے کی اجازت ہے، روزے میں کوئی فرق نہیں آتا اس سے۔ خوشبو سونگھنا، کسی بھی قسم کی خوشبو سونگھ سکتا ہے۔ کسی قسم کا انجیکشن لگوانا، ہمارے علماء کی تحقیق یہی ہے کہ انجیکشن سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، اس لیے اگر کوئی ضرورت مجبوری ہو انجیکشن لگوا سکتا ہے۔ گرمی یا شدت پیاس کی وجہ سے غسل کرنا، گرمی بہت ہے، پیاس بہت لگ رہی ہے، اس کی وجہ سے غسل کرنا چاہے کر سکتا ہے، روزے میں کوئی کمی نہیں ہوگی اس کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی گرمی کی شدت میں اپنے سر پر پانی ڈال رہے تھے، تو اللہ نے جو نرمی دی ہے اس سے فائدہ اٹھانے میں کوئی حرج نہیں۔ جس سے منع کیا اس میں مضبوط رہو، جس میں نرمی دی ہے تو اللہ کی دی ہوئی نرمی ہے۔ گرمی زیادہ ہو رہی ہے، پیاس زیادہ لگ رہی ہے، اس کی وجہ سے غسل کر لیا یا سر پہ پانی ڈالا
تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ حلق میں بلا اختیار دھواں یا گرد کا چلا جانا ہو، جیسے آج کل گاڑیوں کا دھواں تو جاتا ہی رہتا ہے، یا اور بھی کوئی دھواں چلا گیا حلق میں بلا اختیار، اس سے روزے میں کوئی فرق نہیں آتا۔ کان میں پانی بلا ارادہ چلا جانا، کان میں پانی چلا گیا خود بخود نہاتے کرتے ہوئے، اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا روزے میں۔ خود بخود قے آ جانا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، خود بخود قے آئے کتنی ہی آئے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ سوتے ہوئے احتلام یعنی غسل کی حاجت ہو جانا، اس سے بھی روزے میں کوئی خرابی نہیں ہوتی، بس جائے اور غسل کر لے، البتہ غسل کرنے میں منہ میں پانی منہ سیدھا رکھ کر ہی پوری طرح سے اچھی طرح پانی منہ کے اندر پھرا لے، یعنی منہ بھر کے اچھی جم کے کلی کر لے، باقی منہ اوپر کر کے غرغرہ نہ کرے کہ کہیں حلق میں پانی چلا جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ایسے ہی ناک میں پانی چڑھانے میں صرف یہ نرم جو حصہ ہے اتنے تک پانی پہنچ جائے کافی، بس بہت زیادہ مبالغہ نہ کرے کہ پانی دماغ میں چڑھ جائے، بس اس کا اہتمام کرتے ہوئے غسل کر لے۔ اگر خواب میں یا صحبت کرنے کی وجہ سے غسل کی ضرورت پیش آ گئی اور صبح صادق ہونے سے پہلے غسل نہ کیا اور اسی حالت میں روزے کی نیت کر لی تو روزے میں کوئی خلل واقع نہیں ہوگا، یعنی رات میں غسل کی حاجت پیش آ گئی تھی اور منہ دھو کے کلی کر کے اس نے کھانا نہ کھا لیا، سحری کر لی، اب فجر کا وقت آنے کے بعد غسل کر لے، روزے میں کوئی کراہت اس کے پیدا نہیں ہوگی، غسل کر لے، نمازیں پڑھے، پھر اس کے بعد روزے میں کسی قسم کی کوئی خرابی پیدا نہیں ہوگی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح لنا شأننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین، لا الہ الا اللہ نستغفر اللہ، اللہم انا نسألک رضاک والجنہ ونعوذ بک من سخطک والنار، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، وصلی وسلم علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔